قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جس کے فضائل اور احکام کل بیان کیے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کے صورتوں کی ترتیب اور اس حوالے سے بھی تمہیدی گفتگو کل کی تھی۔ فاتحہ کا ایک مطلب بتایا تھا، کھولنے والی، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھولنے والی۔ یہ صورت کون سی ہے؟ مکی۔ وعلیکم السلام۔ مکی صورت کے بارے میں کل کیا بتایا تھا جی؟ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہو وہ صورت کیا کہلاتی ہے؟ علیہ السلام، مکی صورت کہلاتی ہے۔ اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہو وہ مدنی، چاہے مکہ میں بھی نازل ہوئی ہو۔ آ جائیں ادھر، پڑھیے جگہ پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب مکی صورتوں کے اندر کون سے اہم مضامین ہیں؟ ہاں جی، توحید، رسالت اور قیامت، یہ تین اہم مضامین مکی صورتوں میں ہیں۔ توحید کے دلائل، شرک کا رد، رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات مغالطوں کا جواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کے پاس گئے، قوموں کو جا کر کیا انہوں نے دعوت دی، قوموں نے کیا جواب دیا، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی کشمکش، یہ مکی صورتوں میں آپ کو ملے گی۔ اور تیسرا قیامت، قیامت ہولناکیاں، جنت جہنم، حشر کا میدان، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، یہ سب چیزیں کہاں ملیں گی آپ کو؟ مکی صورتوں کے اندر ملیں گی۔ مدنی صورتوں میں تمام احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد، وراثت، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، سود کی حرمت، شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، وراثت کے احکام، پردے کے احکام، یہ سب کس میں ہے؟ مدنی صورتوں میں۔ مکی صورتیں کتنی بتائی تھی کل؟ 86۔ مکی صورتیں کتنی ہیں؟ اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 28۔ کتنی ہو گئی؟ 114 صورتیں۔ جزاک اللہ۔ اب یہ مکی صورت ہے، اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے اس کے اندر۔ اب اس سے پہلے اعوذ باللہ نہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کون جواب دے گا؟ یعنی کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو کوئی لیگلی ثبوت بھی ہے؟ ہاں جی، قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کی تلاوت کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اللہ کی رحمت کے دروازے میں داخل نہیں ہونے دے گا، یہ ہے پرانا دشمن، عدو مبین۔ اس وجہ سے اللہ کی پناہ، اس کی سیکورٹی کہ اللہ مجھے اس کے فتنے سے، شر سے محفوظ فرما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، آ جائیے ادھر، آ جائے، یہ جگہ پڑی ہے قرآن مجید میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اس کو دوہرا لیتے ہیں کل والے سبق کو۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے بسم اللہ،
ہاں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ تعالی کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین سارے جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی جی اچھا اللہ تعالیٰ سے، اچھا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مالکی مالک ہے، یوم دن، دین بدلے کا، مراد قیامت والے دن کا وہ مالک ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ترجمے والا قرآن رکھ کر بیٹھے نا تو پھر پتہ ہے جی ترجمہ تو ہے، وہ پھر سیکھتا نہیں بندہ۔ اب یہ ہے کہ اس کو لفظ بلفظ ہے نا تو تھوڑا تھوڑا ہوگا، لیکن میری کوشش ہے کہ ہم سیکھیں بھی صحیح جی، اور اگر کہیں گے تو ناراضگی معاف، دوسرے دن اگر سنا دے کوئی بھائی ہاں جی، لیکن میں اس لیے ڈر کے یہ بات نہیں کہتا۔ مبین مارکیٹ گلگشت بچے توحید کے اندر، وہاں پر پہلے دن 150 آدمی تھا، ترجمہ قرآن کلاس میں 150 آدمی۔ اب پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے ہی طبقہ ہے، سارا ایریا جی ایجوکیٹ لوگوں کا ہے۔ میں نے ایسے کہہ دیا زبیر بھائی کہ کل جو بھائی اپنی خوشی سے سبق سنانا چاہے، دوسرے دن 50 بندے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر میں نے نہ سنایا تو لوگ کہیں گے ہاں جی ملک صاحب آپ کو بھی نہیں آتا، بٹ صاحب آپ کو بھی نہیں آتا، راؤ صاحب میری بےزتی ہو جائے گی، لہٰذا جاتے ہی نہیں۔ نقصان کس کا کیا؟ ہم تو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سارے کو بچپن سے قاعدہ پڑھنا نہیں شروع کیا تھا۔ مسلمان ہوئے، کسی کی عمر کتنی ہے، کسی نے جھجک محسوس نہیں کی دین سیکھنے میں جی۔ بڑھاپا ہے، جوانی ہے، ادھیڑ پن ہے، بچپنا ہے، انہوں نے سیکھا ہے۔ کیوں؟ فائدہ اپنا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، اللہ اکبر، میں اس وجہ سے ڈر کے مارے یہ بات نہیں کہتا بھی کل سنوں گا، لیکن پڑھوا دیتا ہوں تاکہ چلو زبان سے ادائیگی ہو جائے نا۔ لیکن یہ یاد رکھیں ایک ہفتہ صرف آپ کو جو نئے بھائی ہیں نا ان کو سمجھنے کے لیے مشکل ہوگی، اس کے بعد خود بخود قرآن مجید کے الفاظ آپ کو سمجھ، روزانہ کے سبق میں 1 یا 2 نئے لفظ ہوں گے بس۔ 80% الفاظ ہوئے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا حمد، تعریف، اللہ، رحمان، رحیم، یہ نام صرف بسم لفظ ہے نیا اس آیت میں، بسم۔ اب یہ عربی کا لفظ ہے، اب اسم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم نام کے لیے۔ آپ کا اسم مبارک کیا ہے جی؟ کہتے ہیں نا، یہ بھی اردو میں استعمال۔ اب رہ گئی با، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے تھوڑے تھوڑے لفظ، الذی ہاں جی، یعنی وہ جو عربی کے وہ اتنی دفعہ رپیٹ ہوں گے کہ وہ ویسے ہی یاد ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ اب ہم اس کا تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ جو ہے کل میں نے وضاحت کی تھی، قرآن مجید فرقان حمید میں سوائے سورۃ توبہ کے ہر سورت کا ایک حصہ ہے، ہر سورت کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت سے دوسری سورت کو الگ اس وقت سمجھتے تھے جب درمیان میں بسم اللہ نازل ہوتی، کیونکہ اس طرح پڑھتے جا رہے ہیں، اب کیا پتا۔ اس لیے جو حفاظ ہے تراویح پڑھ رہے ہیں یا ویسے، اب اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، ایک سورہ ختم ہوئی اگلی سورہ شروع ہوئی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ نئی سورہ شروع ہوئی ہے۔ اس لیے اس وقت جب جہری جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی اب صاحب، بسم اللہ اس وقت اونچی آواز سے پڑھیں، کیونکہ جب پچھلی سورہ ختم ہوئی تاکہ اس کا پتہ چلے کہ اب نئی سورہ شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ جب شروع کرتے نماز تو الحمدللہ بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد الحمد سے شروع کرتے تھے، کیونکہ سب کو پتہ ہے بسم اللہ اس کے اندر موجود ہے ہاں جی۔ اور اس کے بعد اگر ایک سورت پڑھ کے دوسری سورت شروع کی ہے تو درمیان میں فصل کے لیے، یعنی پتہ چلے کہ الگ ہے، اس کے لیے بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھے۔ تو فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو اس میں سے شیطان کا حصہ نکل جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں اللہ اکبر، ان کے اندر کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب ہم لیں گے اللہ اکبر تو اس میں کیا ہے، ایک تو آدمی کی نیت درست ہوگی کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ نہیں دی. ہاں جی چوکی لے کر ادھر آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے یا نہیں دی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی ایک تو یہ پتہ چلے گا. ہاں جی دوسرے نمبر پر ادھر ایک وہ چوکی پڑی ہوگی لیتے ہیں. چلو کوئی نہیں، قرآن مجید بھی لے لو. ہاں الماری میں پڑھا آیا تشریف رکھا بیٹھے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سورت اللہ اکبر کوئی بھی کام شروع کرے گا تو سب سے پہلے کیا ہوگا، آدمی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو کام شروع کرنے لگا ہوں یہ کام اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ نہیں دی. اب چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ جب اللہ اکبر کہے گا، کام ہے نا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. اب اگر ایمان والا ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی آئے گا، ڈر آئے گا، چھوڑ دے گا کہ نہیں چھوڑے گا. ہاں جی اچھا دوسرا ایک تو لائن درست ہو جائے گی، دوسرا اللہ کا نام لینے سے اس کام میں برکت پڑے گی. اب ہم کیا کہیں جی کپڑے دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو کپڑے بڑھ جائیں گے، کپڑے نہیں بڑھیں گے صفائی بڑھے گی. جھاڑو دینے سے پہلے جی بسم اللہ پڑھو تو کوڑا بڑھ جاتا ہے، کوڑا نہیں بڑھے گا صفائی بڑھے گی. اچھا تو ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر بسم اللہ اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے. تو کہتا ہے نا میرا ہاضمہ خراب ہے، مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، وہ یہ کرے ہر گھونٹ پر بسم اللہ گھونٹ لے لے اور اس کے بعد الحمدللہ، پھر بسم اللہ الحمدللہ. دیکھیں انشاءاللہ بڑا فرق پڑے گا. تو کیونکہ اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہی برکت والا. اچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب داخل ہوں کہاں نماز میں، کل میں نے بتایا اعوذ باللہ پڑھیں گے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ سے وہ سورت توبہ کے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، اللہ اکبر سواری پر سوار ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکاب پہ پیر رکھتے بسم اللہ، اوپر بیٹھ کے الحمدللہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا یہ دعا پڑھتے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلمت نفسی ظلما کثیرا التحیات پر یہ دعا پڑھتے. اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. پھر سواری چالو کر دیتے تھے، یعنی یہ طریقہ تھا. تو بسم اللہ سے کام کا آغاز کیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بسم اللہ پڑھ کے جب گھر میں داخل ہوں سلام کر کے بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو. اس بند دروازے کو شیطان نہیں کھول سکتا، ٹھیک ہے نہیں. اس کے بعد کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے بستر جھاڑو، بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر بیٹھو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو، بسم اللہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چولہا بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے پانی کا مسکیزہ کو پانی کا برتن ہے اس کو ڈھانکے، بسم اللہ پڑھ کے اگر کوئی اور نہیں ہے تو آڑی ترچھی کوئی لکڑی اس کے اوپر رکھ دیں بسم اللہ پڑھ کے، تاکہ وہ موذی چیزوں سے اللہ تعالیٰ پھر کیونکہ اللہ کا نام لے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. ہاں جی تو اسی طرح بسم اللہ جو ہے یہ ہر اس کام کے اندر بسم اللہ جب کہے گا. میں نے 2 چنے بیچنے والوں کے بارے میں سنا، ایک کو میں نے خود دیکھا، ایک کے بارے میں سنا. گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، جب میں نے دیکھا وہ ہر چمچے پر بسم اللہ، ہر چمچے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے یاد. اور کوئی دعا نہ بھی آئے تو بسم اللہ تو پڑھے، وضو سے پہلے بسم اللہ. اسی طرح ہر کام سے کپڑا پہننا تو ہے بسم اللہ پڑھ کے دائیں آستین پہلے ڈالیں بائیں ڈالیں، ثواب بھی ساتھ ملے گا. بسم اللہ پڑھ کے دائیں ٹانگ شلوار میں پھر بائیں ٹانگ، بسم اللہ پڑھ کے جوتا دایاں پھر بایاں بسم اللہ. تو یہ بسم اللہ کوئی دعا نہ بھی ہے تو بسم اللہ کو قابو کر لیں، باقی بھی یاد کریں، لیکن یہ ہے اللہ کا نام برکت والا. تو فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ہاں جی کیوں، پہلے پناہ لے لی اللہ کی، اب میں نے رحمت والے دروازے میں داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب کون اللہ، پہلی بات یہ کہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے. گاڈ، ایشور، پرمیشور، پرماتما، جی خدا، خداوند، یہ اس کے نام نہیں ہے، یاد رکھے.
کیوں؟ سورۃ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو، اس سے دعا کرو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی جو اپنے نام بتائے ہیں قرآن میں حدیث میں موجود ہیں، ان ناموں میں کہیں بھی ہر قرآن مجید سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام لکھے ہوئے ہیں نا، ان میں دیکھیں گاڈ پرمیشور ایشور بھگوان خدا پرماتما یہ کوئی لکھا ہوا ہے نہیں ہے۔ تو جو اس نے اپنے اچھے نام بتائے ہم ان ناموں سے اس کو پکاریں۔ گاڈ کی جمع ہے گاڈز، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جمع نہیں، اللہ اکبر، وہ هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے۔ گاڈ کی مؤنث ہے گاڈس، جبکہ اللہ تعالیٰ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی نہیں، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ ہاں جی، تو اسی طرح سے خدا احرم خدا یزدہ، مجوسیوں کا عقیدہ تھا دو خدا ہے، خا دال الف تینوں حروف عربی کے ہیں، پورے عرب دنیا کے اندر ان کو خدا کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ یہ یہاں پر ہمارے اردو سرائکی پنجابی اور فارسی اس کے اندر یہ سارا الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ خاوند جو لفظ ہے نا تو اصل میں یہ خداوند، خداوند ہے۔ اسی طرح سے ملاح جو ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نا خدا۔ کیوں بھائی ایسے نا؟ اصل میں ناؤ خدا، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، ہاں جی میری ناؤ پار لگا دینا، نیا بھی کہتے ہیں نو بھی کہتے ہیں، تو یعنی کشتی چلانے والا ملاح۔ یہ تو عام لفظ ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ہاں اس نے اپنا نام بتایا ہوتا تو ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ نہیں ہے اللہ، آخر میں ہا کا حرف چھوڑ دیتے ہیں۔ زبان کی نوک سے دل کی گہرائی تک ایک لطف محسوس ہوتا ہے جب کہیں گے، ایک دفعہ کہیں اللہ، زبان کی نوک سے سینے تک گہرائی تک ایک لطف سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ اللہ نہیں، آخر میں ہا چھوڑ دیا، کیا؟ اللہ، تو یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اچھا، تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اللہ اکبر، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات ہے ان مخلوقات کے اوپر اپنی رحمت کو وسیع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے کتاب لکھی، اور کتاب حکم دیا قلم کو، اس نے کتاب لکھی، اس میں رب نے لکھ دیا یہ بات، حکم دے دیا کہ یہ بات بھی لکھ لی جائے، کیا؟ رب کے حکم سے، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ ہم جی رہے ہیں، اس کی رحمت کی وجہ سے کائنات آباد ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے بھی نعمتیں دی ہیں اور نہ ماننے والوں کو بھی نعمتوں سے نوازا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ یہ ہندو کا گھر ہے یہاں دھوپ نہ پہنچے اور یہ مسلمان کا گھر ہے دھوپ پہنچے، کیا اس نے؟ جس ہندو کی گائے جس جنگل میں چرتی ہے مسلمان کی گائے بھی ادھر ہی چرتی ہے، یہ نہیں کہ یہ ہندو کی گائے، اس نے کوئی فرق نہیں رکھا، کیونکہ وہ خالق جو ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سونگھنے کے لیے ناک، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی جس طرح کا اپنے ماننے والے کو دی، کیونکہ خالق جو وہی ہے۔ 9 بچے ہوں آدمی کے اور ایک فرما بردار ہو، 8 نافرمان ہو، 8 نافرمانوں کی باپ روٹی بند نہیں کرتا، چنگین مندین ہنتا اپنے، اور جو سمجھدار والدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اولاد چاہے بری بھی ہے لیکن اس کو رات باہر نہیں گزارنے دینی، جب رات باہر گزار لی نا اس نے پھر میرا نہیں رہے گا، تو بگڑ جائے گا نا۔ مشہور بھی ہے سرا کی مثال، جنہ کھادی سگلے دی دال کتوں رل دے ماں پیو نال، جو باہر کا کھانا کھا دیکھے نا پھر ماں باپ کی قدر نہیں رہتی ان کو، اور اب کھانا اچھا لگتا بھی نہیں، جب پیزے شوہر میں کھا لیتے ہیں نا تو پھر گھر کا کھانا اچھا لگتا نہیں، کیوں عبد الخالق صاحب ہے ایسا کہ نہیں؟ ہاں جی، وہ کرتے جا رہے ہیں۔ وہ کہاں ماں پراٹھے تیار کر کے دیتی تھی بچے کو، بیٹھا کون کس طرح کا انڈا کھانا ہے تو نے، وہ ایک محبت بھی شیئر ہوتی ہے، وہ سب کچھ ختم، باہر سے پکڑ کے لے آؤ بھی چلو ٹھیک ہے، وہ جیسا ہے جو بھی اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، رحیم خاص طور پر اپنے، یا ظاہر بات ہے 8 بچوں کی روٹی بند نہیں کرتا، لیکن باپ کی دلی محبت کس سے ہوگی؟ جو فرمانبردار بیٹا ہے۔ تو رحمان ہے سب کے لیے لیکن رحیم ہے اپنے خاص مومن بندوں کے لیے۔
کیونکہ جو اس کا فرم برداری کرتے ہیں ان کو انعام بھی ملنا چاہیے نا. جنہوں نے قربانیاں دی, بھوک پیاس برداشت کی, اللہ کے دین کی خاطر ماریں کھائیں, انعام ملنا چاہیے نا, تو ان کے لیے رحیم ہے. الحمد, الف لام ال, اسم معرفہ پراپر نام. ایک ہے حمد, اردو میں استعمال کر, تعریف, تمام تعریفیں, یعنی انگلش والا آل ہو گیا نا جی, تمام تعریفیں للہ, اللہ کے لیے. کیوں؟ ربی, جو رب ہے, العالمین, جہانوں کا, عالم کی جمع ہے عالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, سب تعریفیں اس کے لیے. تعریف کوئی کسی کی کیوں کرتا ہے جی؟ اس کے حسن کی وجہ سے بڑا خوبصورت ہے, کمال کی وجہ سے بڑا ماہر ہے, بڑا جینیس ہے, بڑا ماسٹر ہے, اس کام کا بڑا, فن کا بڑا ماسٹر ہے. اللہ اکبر. اس کے فن, اس کے کمال, اس کے حسن کی وجہ سے. ایسے ہے نا جی؟ کیا اس نے اپنے اندر حسن خود پیدا کیا؟ بتائیں. ذہانت خود پیدا کی؟ کیا اس نے کمال اپنے اندر خود پیدا کیا؟ صلاحیتیں خود پیدا کی؟ ایک باپ کا ایک بیٹا ڈل دماغ کا, ایک بیٹا ذہین ہے بڑا, تو وہ بھی تو رب کی مخلوق ہے, وہ بھی رب کی مخلوق ہے. کیا ہم ڈگریوں کی بدولت رزق کھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ڈگریاں لے کر رکشے چلا رہے, نہیں چلا رہے؟ کیا ہم, اللہ اکبر, عہدوں کی وجہ سے رزق کھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں جی, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بی اے کی ڈگری جے لیا, کہتے ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو یا جیلی ہو, اس کے بعد ڈگری نہیں اور کھا رہا ہے. اگر ذہانت کی وجہ سے رزق ملتا تو جتنے ڈل دماغ ہیں بھوکے مرتے. یہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, جس کو چاہے زیادہ دے, جس کو چاہے تھوڑا دے. دینا بھی آزمائش ہے اور لینا بھی آزمائش ہے, تھوڑا بھی آزمائش ہے اور زیادہ بھی. تھوڑا آزمائش کیا ہے, صبر کرتا ہے کہ نہیں. زیادہ آزمائش کیا ہے, میرے راہ میں خرچ بھی کرتا ہے کہ نہیں. وہ امتحان ہے اس کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب یہاں دل میں یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی تعریفوں پر خوش ہوتا ہے. دنیا میں جو انسان ہوتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ تو خوشامد پسند کہلاتے ہیں, کہ یہ تو خوشامد پسند ہیں, اس کو تو اپنی تعریف, اس کی واہ واہ کرتے رہو تو بھائی یہ خوش ہوگا. یہ ذہن میں شیطان سوال ڈالتا ہے. میں الحمدللہ یہ 8ویں دفعہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ترجمہ تفسیر شروع ہو گئی. یاد رکھیں یہ کل یہ پوائنٹ ذہن کے اندر اللہ نے ڈالا ہے, اور یہ یاد رکھیں قرآن وہ کتاب ہے, اس کو جتنی دفعہ پڑھیں ہر دفعہ آپ کو نئے نقطے ملیں گے. اس کا علم ختم ہوتا ہی نہیں. انسان حیران ہوتے ہیں, پہلے بھی تو میں یہ پڑھتا تھا, اب تک تو یہ بات نہیں. یہ اب یہ زندہ کتاب کی نشانی ہے, یہ موجزانہ کتاب ہے. دنیا کی ہر کتاب, ناول, آرٹیکل, ڈرامہ, فلم, گانا, ایک دفعہ دو دفعہ, اس کے بعد کیا جی نئی چیز لاؤ, بور ہو گیا ہو. قرآن وہ کتاب ہے, اس کو جتنی دفعہ پڑھیں ہر دفعہ آپ کو ایک لطف محسوس ہوگا, نیا لطف محسوس ہوگا. اب بات یہ ہے, ایک تو یہ کہ کمال انسان نے پیدا نہیں کیا اپنے اندر, یہ خالق کے کمال کا کمال ہے, اس لیے اس کی تعریف ہے. صاحب کمال کا نہیں. صاحب کمال جس کے پاس حسن, فن, ذہانت, صلاحیت ہے, یہ ہے صاحب کمال. تو خالق کے کمال کا یہ ہے جس نے اس میں کمال پیدا کیا ہے. آگے دوسری بات, کیا خوشامد ہے یہ بات, یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص کہ آپ نے ڈیوٹی پوری نہیں دی, وہ مہینے بعد افسر آ کے آپ کو تنخواہ دے جاتا ہے. آپ نے آدھا ڈیوٹی دی آدھی نہیں دی, وہ آپ کو پورے پیسے دیتا ہے, انعام بھی ساتھ دے جاتا ہے. اب اس محسن کو کیا کریں گے آپ؟ دید کریں گے کہ نہیں؟ ہر جگہ میرا مالک بڑا اچھا ہے, دیکھو جی میں نے, مجھ سے یہ نقصان ہو گیا, اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. میں نے یہ ڈنڈی ماری, اس نے کہا چل کوئی بات نہیں. میں اس کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں, لہذا کیا ہر جگہ اس کی بیٹھ کر کیا کروں گا, اپنے احسان اللہ محسن کی کیا کرے گا. اور کائنات میں سب سے بڑھ کر محسن انسان کا کون ہے؟ تو اس لیے تعریف ہے کہ میں نے 40 سال سے اس کے آگے سر نہیں جھکایا, وہ پھر بھی دے رہا ہے مجھے. میں 50 سال کے اس کی نافرمانی بغاوتیں کر رہا ہوں, وہ پھر بھی نواز رہا ہے مجھے. نہ اس نے صحت روکی, نہ اس نے رزق روکا, نہ اس نے سزا دی مجھے.
تو اتنا محسن میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ اکبر. تو اس لیے اس کی تعریف، تمام تعریف. اللہ مجھے آنکھ نہ دیتا دیکھنے کے لیے، میں کیا کرتا؟ دیکھتے نہیں نابینا کو کس طرح سے سڑک کراس کرتے ہیں. اللہ مجھے کان نہ دیتا سننے کے لیے، تو کس طرح سے اللہ اکبر میں کسی کی بات سنتا. بولنے کے لیے زبان نہ دیتا، چکھنے کے لیے زبان نہ دیتا، دانتوں کو گرینڈ کرنے کے لیے اللہ اکبر، خوراک کو گرینڈ کرنے کے لیے دانت نہ دیتا، چلنے کے لیے پیر پکڑنے کے لیے ہاتھ نہ دیتا، میں کیا کر سکتا تھا؟ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اللہ اکبر، پھر انسانوں میں عزت عطا کی اللہ اکبر. پھر جو نعمتیں میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، جو نعمتیں اللہ نے اس وقت ہمیں عطا کی ہے، اس وقت جو عطا کی ہے، کتنے لوگ ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں. صبح صبح دروازہ کھولا، سائیکل کے اوپر وہ کوڑا جمع، اللہ اکبر، میں سے رزق اٹھانے والا، رزق چننے والا، وہ سائیکل پر صبح صبح منہ اندھیرے، ابھی اذان نہیں ہوئی، وہ جا رہا تھا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے باعزت روزی دی ہے. تو تعریف اس لیے اس رب کی کہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات انسان میں. کتنے کبوتروں نے رات بجلی کی تار پر گزاری ہے، نہیں نظر آئے؟ سردی ان کے لیے نہیں، نزلہ، زکام، نمونیا، بخار، کرونا وائرس، بیکٹیریا ان کے لیے بھی تو ہے. کتنے جانور قلعے کے اوپر بندھے ہوئے انہوں نے رات گزاری. مالک چارہ ڈالے نہ ڈالے اس کی مرضی، وہ کھڑے ہیں، نہ کما سکتے نہ جا. تو اللہ تیرا شکر ہے، کیوں؟ وہ میرا محسن ہے. تو اس لیے اس کی تعریف کرتا ہوں. تمام تعریفیں اس اللہ کی. پھر صرف مجھے نہیں پال رہا، رب العالمین، رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جہان کتنے ہیں؟ بے شمار. فرشتوں کا جہان الگ ہے. کتنے ہیں فرشتے؟ آسمان کی لمبائی چوڑائی کا ہے پتہ کسی کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج اور رات میں نے آسمان پر کوئی 4 انگل جتنی جگہ ایسی نہیں دیکھی جو فرشتوں سے خالی ہو. کتنے ہو گئے فرشتے؟ پھر ایک نہیں 7 آسمان ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، عرش کا گھیرا ڈال کر طواف کرنے والے فرشتے، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ، چھٹے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70,000 فرشتے ایک وقت میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں. وہ فارغ ہو کر جاتے ہیں، پھر دوسرے 70,000 آتے ہیں. ایک 70,000 کا گروپ جو عبادت کر کے گیا، قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آتا اس کا. رب سب کو پالتا ہے. جنات ہمیں ہے علم کوئی؟ ان کی کیا خوراک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، مسلمان جنات کو فرمایا، حدیث کے اندر ہے کہ اس جانور کی جو ہڈی ہے تم بسم اللہ پڑھ کے اٹھاؤ گے، وہ گوشت سے بھری تمہیں ملے گی، جاؤ کھاؤ ایش کرو. اس لیے ہمیں ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا. وہ خشک گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا. فرمایا یہ ان کے جانوروں کی خوراک. ان کے بھی جانور ہیں. اب وہ کیسے ہوں گے جانور جو جنات کو اٹھاتے ہیں، جنات کے کام کرتے ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. ان کے لیے کوئلہ اور گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے، اور ہمیں اس سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا. اور ہڈی سے بھی، ہڈی ان کی خوراک ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ پرندوں کا جہان. پرندہ دیکھیں اللہ اکبر، پرندوں کے دانے جہاں ملتے ہیں. یہ پرندہ صرف یہ کھاتا ہے، یہ پرندہ صرف یہ کھاتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ برڈ فوڈ یہ صرف یہ کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے. اس کو یہ دو کہ تو یہ کھائے گا، ورنہ نہیں. درندوں میں شیر گھاس نہیں کھائے گا، گوشت کھائے گا. بکری گوشت نہیں کھائے گی، گھاس کھائے گی. کتنے ہیں؟ پالتا ہے سب کو نہیں رب، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دے رہے ہیں نا. پھر اس کے حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اوجری دی ہے، اس کے حساب سے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منہ دیا ہے، اس کے دانت دیے ہیں. کہ شیر کو نوکیلے دانت دیے کیونکہ اس نے گوشت کو چیرنا، پھاڑنا، کرنا، پنجے دے دیے، اس نے وہ کرنا ہے. اور بکری کو یہ نوکیلے دانت اور یہ نہیں دیے، ورنہ یہ بھی اس کو کھور دیے ہیں. اگر اس کے بھی پنجے ہوتے یہ بھی چیر پھاڑ کرتی. اس کو اس کے حساب سے کھور دیے ہیں، اس کے حساب سے چپٹے دانت دیے ہیں. دیکھیں نا تقسیم، دیکھیں نا، اس کو ایسے دینا، اس کو ایسے دینا، اس کو ایسے دینا. پرندوں میں سے ہر ایک کا الگ. پرندوں میں پھر 2 قسمیں ہیں، ایک درندے ہیں، ایک چگنے والے ہیں. چیر پھاڑ والے بھی ہے نا، چیل ہے، کوا ہے، اللہ اکبر، گدھ ہے، عقاب، شاہین، شکرا، باز، یہ سارے نوچنے، چیرنے، پھاڑنے والے حرام کر دیے گئے. ان کو ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے.
اور ان کو اللہ اکبر جو چگنے والے ہیں کبوتر ہے چڑیا ہے اللہ اکبر ان کو ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیتے. اللہ اکبر. اسی طرح سے درندوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جانور بنائے ہاں جی جانوروں کو دیکھیں سراسر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہاں جی. سبز گھاس کھاتی ہے ہاں جی سفید پانی پیتی ہے اور اس کے بعد کھل بنولا سلیٹی رنگ کا توڑی بھوسا سنہری رنگ کا بھینس کا اپنا رنگ کالا گوبر سبز بدبودار پیشاب پیلا بدبودار خون اس کا سرخ رنگ کا رنگ اس کا اپنا کالا لیکن رب فرماتا ہے اس کے تھنوں کے ذریعے سے آنے والے دودھ کو دیکھو کوئی رنگ ہے مکس اس میں نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث و دم لبنا خالصا جو تھن سے ہے یہ خالص ہے جو بالٹی میں ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں پانی ہو جو تھن سے ہے وہ خالص ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی جو ریکوائرمنٹ وائرس بیکٹیریا ان کی بھی تو خوراک ہے نا آخر وہ بھی تو پل رہے ہیں نا. پھر یہ دیکھیں اللہ اکبر یہ حشرات الارض سانپ بچھو کیکڑے اللہ اکبر یہ کتنے یہ پل رہے ہیں. پھر سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے جی وہیل مچھلی سب سے بڑی مچھلی ٹنوں حساب جس کا وزن 4 ٹن کی روز کی خوراک ہے اس کی کتنی 1 ہاتھی جتنی خوراک ہے روز کی. ہمارا 1 بالغ کا پیٹ ہے انصاری صاحب کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں ساری زندگی بھاگ بس کو بھرنے کے لیے ادھر جا ادھر جا ادھر جا یہ کر مشقت کر اللہ اکبر وہ 4 ٹن بغیر کمائے رب اس کو دیتا ہے روزانہ. اور پتہ نہیں کتنی لاکھوں ویل مچھلیاں سمندر میں پھر رہی ہیں. یہ تو بڑی سے بڑی وہ ہے اور چھوٹے جو پونگے وغیرہ وہ ان کی بھی تو خوراکیں ہیں. تو فرمایا سارے جہانوں کو پالتا ہوں پرندوں کا جہان درندوں کا جہان حشرات الارض کا جہان اللہ اکبر ہاں جی. اس طرح اب چیونٹی کو دیکھیں وہ کس طرح سے خوراک چون چون کی جاتی ہے ہاں جی. اچھا پھر اس کو اللہ نے یہ ذہن دیا اگر وہ گندم کا دانہ لے جا کر اپنے گودام میں رکھ دیتی ہے نا تو نمی کی وجہ سے وہ اگ آئے گا. کتنا کھوپڑ ہے اس کا. اللہ نے اس کو یہ ذہن دیا وہ کیا کرتی ہے جاتے ہی اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے 2 ٹکڑے کرتی ہے پھر وہ نہیں اگتا. دیکھو اللہ نے اس کو یہ سائنس دی ہے چھوٹی سی چونٹی ہے اپنے سے 6 گنا 10 گنا بڑھ کر وزن کو کھینچ کے جا رہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے جہانوں کا پالنے والا. اب بتائیں وہ تعریف کے قابل ہے کہ نہیں. ایک دوسرا یہیں سے توحید اور شرک کا دروازہ الگ الگ ہوتا ہے. وعلیکم السلام. توحید اور شرک کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے. کیسے؟ مشرک نے دیکھا کہ سورج ہمارے دن کو روشن کرتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے فصلوں کو پکاتا ہے پھل پکاتا ہے جراثیم مرتے ہیں اللہ اکبر کتنے فائدے سے وہ سورج کے آگے جھک گیا. چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. لیزر ٹیکنالوجی سے پھلوں میں مٹھاس آج تک انسان نہیں تیار کر سکا. صرف کرنیں آتی ہیں چاندنی کی اس سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہو گیا. انسان نے آج یہ کر سکا یہ اچھا اب جب اس نے چاند کی چاندنی اس کو دیکھا چاند کے آگے جھک گیا. پیپل اور برگد کا درخت دیکھا بوڑ کا درخت دیکھا اس کے طبی فوائد دیکھے اس کے آگے جھک گیا. ایک ایک کنکر کو شنکر کہہ کے اس کے آگے جھک گیا اسی کے فائدے کو دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ اکبر نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے تو ایک اللہ والے نے کہا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیری گائے بنائی. یہ گائے کا کمال نہیں ہے کہ سبز گھاس کھا کے سفید دودھ دے. یہ میرے رب سونے کا کمال ہے کہ جو اس کے پیٹ میں سے سفید دودھ نکالتا ہے. یہ ہے توحید کا راستہ. سورج کا کمال نہیں ہے سورج بنانے والے کا کمال ہے. چاند کا کمال نہیں ہے چاند بنانے والے کا کمال ہے. اللہ اکبر. یہ پہاڑ ناگا پربت یہ ہمالیہ اللہ اکبر یہ پوجے جاتے ہیں ان کا کمال نہیں ان کو گاڑنے والے رب کا کمال ہے. یہ ہے فرق. تو یہیں سے توحید میں نے کہا خلاصہ پورے قرآن کا ہے. تو توحید والا سارا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے کہ پیدا اس نے کیا پالتا ہے سب جہانوں کو پالتا ہے. اور گھر کے اندر آج یہ مسائل ہیں 5 بچے ہر میں ساگ نہیں کھاتا میں گوبھی نہیں کھاتا میں آلو نہیں کھاتا میں شلجم نہیں کھاتا میں یہ نہیں کھاتا میں وہ نہیں کھاتا. کیوں جی ہے مسئلہ کہ رب تو سب کو پال رہا ہے. پہلے 1 ہنڈیا پکتی تھی سب کھا لیتے تھے چپ کر کے اور اب نہیں آج یہ کیوں پکایا یہ کیوں پکایا بڑھ گئے مسئلے. یہ سگلے دی دال کھا دی بدل نہیں واسطے باہر دی باہر کا آدھی بنا دیا نا ان کو. کیوں جی صحیح صاحب بن گیا نا مسئلہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے میں دیکھو سب کو پالتا ہوں. اچھا
جب پالتا ہے تو الرحمن بڑا مہربان. ہم بھی مہربانی کرتے ہیں. اللہ اکبر. ماں نے بہت کچھ اس کے ساتھ تصویر لگوا. سنیں ہم کیا کرتے ہیں, ماں سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے بیٹی پر. میں نے بیٹی کے لیے بڑا اکٹھا کرنا ہے, یہ بھی ہو کوئی چیز رہ نہ جائے. اچھا کنٹینر بھر کے دے دیا. بیٹی آئی اگلے چکر میں شادی کے بعد ملنے, اما یہ جوسر نئے ڈیزائن کی آئی پڑی آپ کے گھر لیتی جاؤں. چل بیٹی لے جا. اگلے چکر میں اما یہ اوون مجھے بڑا پسند آیا لیتی جاؤں. اگر منہ بن گیا ماں کا, لیکن کہا چلو لے جا. تیسرے چکر میں آئی اما یہ بیوٹی بکس جو ہے نا مجھے بڑا پسند آیا. اب ماں بھی بول پڑی, تیری دوسری بہنوں کا بھی اکٹھا کرنا کہ نہیں. اللہ اکبر. اور رب نے اتنا دیا, فرمایا گن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر, تیرے کمپیوٹر کے فگر ختم ہو جائیں گے, کیلکولیٹر کی گنتی ختم ہو جائے گی. رب کے نعمتوں کو تو گن ہی نہیں سکتا. جب گن نہیں سکتا, اتنا کچھ دیا, پھر بھی فرمایا اگر اب مجھ سے اور چاہیے اور مانگ. نہیں مانگے گا تو سزا دوں گا. کیوں نہیں مانگا؟ کیا تو نے مجھے بخیل سمجھا, مجھے کنجوس سمجھا, میرے خزانے خالی ہو گئے؟ فلاں بڑا سخی ہے جی. کیا رب کنجوس ہو گیا جو اس کی طرف جاتا ہے؟ رب نے کوئی کمی رکھی ہو, اس کے خزانوں میں کمی ہو گئی ہو تو کہیں اور جا. خوددار اور غیرت مند باپ, اس کے سامنے اس کا بیٹا کسی سے کہے انکل دینا 10 روپے, غصہ آئے گا کہ نہیں؟ میں نے کس چیز کی کمی رکھی ہے تجھے, تو نے میری ناک کٹوا دی. وہ کیا کہے گا, اس کا ابا اس کو نہیں دیتا, کیوں جی کہے گا کہ نہیں؟ جب رب فرماتا ہے میں نے اتنا کچھ دیا تو گن نہیں سکتا, اس کے بعد جو کہتا ہے مجھ سے مانگ, تو پھر جاتا ہے دوسروں کے در پر مانگنے کے لیے, تو رب کو اس سے بڑھ کر غصہ آتا ہے. کیا میرے خزانے خالی ہو گئے؟ میں نے دینے سے انکار کیا تجھے؟ تو اتنا دینے والا مہربان. ماں جواب دے گئی, باپ جواب دے گیا, رب نے جواب نہیں دیا کہ جا تیرے میرے پاس کچھ نہیں ہے, اب کوئی اور ڈھونڈ جا کر. فرمایا الرحیم, بار بار رحم کرنے والا ہے. ہم اپنے ملازموں کو کتنی دفعہ معاف کریں گے؟ ایک دفعہ چل چپ کر گیا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ ریڈ مارکر سے تو نوکری قابل نہیں, نکل جہاں سے. تو کتنی دفعہ وارننگ دی ہے؟ ٹھیک ہے, صبح سے شام تک رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے, شام کو بیٹھ کر گنے ذرا حساب لگائیں. اگر رب پھر بھی دے رہا ہے. جی میں کہا کرتا ہوں غلطی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, رب پھر بھی 6 احسان کرتا ہے. یاد ہے بھائیوں کو؟ احسان نمبر 1 کہ انسان نے گناہ کیا, غلطی کی, رب اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. پہلا تو یہ احسان اس کا. ورنہ کل کے دن میں ہم نے جو حرکتیں کی ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے اور ہم سب کے سامنے آ کر بیان کرے, ہم ایک دوسرے کو منہ نہ دکھا سکے. یہ اس نے پردہ ڈالا, حالانکہ وہ جانتا ہے. اچھا دوسرا احسان, روزی روٹی نہیں چھینتا. ہمارا ملازم کیا نہ مانے, نکل کوئی دیہاڑی نہیں, چل بھاگ, ڈیوٹی دی نہیں تو نے اور تو آ گیا لینے کے لیے. رب نے تو کہا اتنی نمازیں تو نے پڑھنی, آج روٹی نہیں ہے تیری, نہیں, اس نے یہ نہیں روکا. یہ دوسرا احسان. تیسرا احسان, صحت نہیں روکی. ورنہ اذان ہوتی پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا, جو نماز کے لیے آتا تو آرام آ جاتا, نہ آتا تو مروڑ بڑھتا جاتا, کوئی رکتا نماز سے. عورت پردہ نہ کرتی, اللہ اکبر, تو کیا ہوتا, چہرہ کالا سیاہ اور بدصورت ہو جاتا, اور پردہ کرتی تو حسن بڑھ جاتا. کوئی پردے سے رہتی؟ رب قادر ہے اس پر کہ نہیں؟ اس کے باوجود وہ کیا ہے, اللہ اکبر, اس نے اللہ اکبر صحت نہیں روکی, صحت دے رہا ہے. اچھا جب صحت چھنتی ہے تو قدر رسوت ہوتی ہے, یہ بھی ہے. کتنے احسان ہو گئے؟ 3. چوتھا احسان, طاقت ہونے کے باوجود سزا نہیں دیتا. کیوں؟ قرآن میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے انسانوں کے سر کے بال اللہ کی مٹھی میں ہے. جب سر کے بال لڑائی میں قابو آ جائیں, بندہ پٹخایا گیا کہ نہیں؟ کوئی دیر لگتی ہے؟ بال ہی قابو آ گئے اس کے, اب وہ کتنا بے بس ہو جائے گا دوسرا. لیکن اس کے باوجود رب سزا نہیں دیتا. اللہ اکبر. ہمارا حوصلہ نہیں ہے, کمزور کو دیکھ کر غصہ بڑھتا ہے, طاقتور کو دیکھ کر رحم آتا ہے. چل جا, تجھے اللہ کے لیے معاف کیا, کیونکہ بدلہ جو نہیں لے سکتے. لیکن جو کمزور ہے اس پر غصہ ختم ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر.
تڑپا تڑپا کے پھڑکا پھڑکا کے ماروں گا تجھے، اور کرتے ہیں۔ اچھا کتنے ہو گئے احسان؟ 4۔ اور 5واں احسان، معافی مانگے تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ہم نہیں معاف کرتے، دل میں رکھ لیتے ہیں لکیر لگا کے۔ ہاں اب وہ پہلے والی محبت نہ مانگ مجھ سے، جو عزت تھی وہ تھی، بڑے اچھے، ایک دفعہ گالی دے دی نا بس اب کبھی تار دے بیٹھے گا، تو وہی ہے نا، تو نے میرے ساتھ کیا تھا نہ، آپ ہماری شادی پر آئے تھے، آپ ہماری غمی پر آئے تھے جو ہم آئیں۔ ہم دشمنیاں یاد رکھتے ہیں، بغض عداوتیں پالتے ہیں جسم میں۔ رب فرماتا ہے میں نہیں کرتا، معافی مانگی چل کیا یاد کرے گا، تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور 6واں احسان، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا، صالح عمل کیا سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ، رب فرماتا ہے میں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اس نے چوری کی، اللہ نیکی بنا کر لکھے، اس نے زنا کیا، اللہ نیکی بنا کر لکھے، اس نے فلمیں دیکھی، اللہ نیکی بنا کر، اس کی راتیں مجرم میں خرچ ہوئی، اللہ نے شرط یہ ہے لم یصروا علی ما فعلوا، آئندہ پھر وہ کام نہ کرے، توبہ کر لی چل وہ تیری رات نیکی میں لکھی گئی، وہ تیرا حرام میں خرچ نیکی میں صدقے میں لکھا گیا، لیکن آئندہ نہ کر۔ کرتا ہے کوئی؟ گورنمنٹ کے محکمے کا کوئی فارم فل کرنا ہے، کسی بھی محکمے کا، ہدایات لکھی ہے، یہاں گنتی میں لکھنا ہے، یہاں اردو میں لکھنا ہے، یہاں پر ریڈ مارکر استعمال نہیں کرنا، اللہ اکبر، اوور رائٹنگ نہیں کرنی، کٹ وٹ نہیں کرنی، ورنہ فارم کینسل، نیا لے آؤ، ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تو اللہ اکبر تو نے ساری غلطیاں کی، جی اوور رائٹنگ بھی کر دی، تو نے کیا ہے اللہ ریڈ مارکر بھی استعمال کر لیا، ریڈ انک بھی استعمال کر لی، تو نے غلط اندراج بھی کر دیا، سب ایک دفعہ اللہ مجھے معاف کر دے، تیرا سارا فارم یس، تو کیا یاد کرے؟ تو غلطی کی 6 احسان کر رہا ہے کوئی دنیا میں کسی کے پاس ایسا حوصلہ؟ تو اب وہ تعریفوں کے لائق ہے کہ نہیں؟ تو الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی پھر وہ مالک ہے، یوم دن، الدین بدلے کے دن کا مالک، قیامت والے دن کا مالک ہے۔ اب چیف جسٹس بیٹھا ہے نا سپریم کورٹ میں، اس نے قانون کے مطابق سزا دینی ہے، وہ معاف نہیں کر سکتا، معافی کا اس کو اختیار ہے، کیونکہ وہ قانون کا پابند ہے۔ جی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، عدلیہ اس کو نافذ کرتی ہے، اب اس کے بعد اختیار نہیں۔ اچھا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت والے دن کا مالک ہوں، میری مرضی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہوں بخشوں، جس کو چاہوں عذاب دوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس کی بخشش بھی اندھا کھاتا نہیں، اس کا عذاب بھی اندھا کھاتا نہیں، یہ بھی بتا دوں۔ فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک ابن آدم ساری فضا خلا گناہ سے بھر دے، اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، معافی مانگے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر زمین سے آسمان تک نیکیوں کے انبار ہے، میرے ساتھ شرک کیا تو سارے عمل تیرے برباد ہو جائیں۔ آیا نا ایک آدمی ہاں جی کہ نیکیوں کے انبار لے کر مفلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ نیکیوں کے انبار لے کر آیا لیکن دوسروں پر زیادتی کی، کسی کا حق کھایا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو زیادتی کی، کسی کا ناجائز مقدمہ کر دیا، یہ کر دیا، اب وہ کھڑے ہیں اللہ ان سے بدلہ دلوا دے، اور اب اس کی نیکیاں ان کو دے گا۔ لو ابھی بھی آدمی موجود ہے جن پر زیادتی کی تھی، ہاں جی اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بدلہ دے، اللہ کہاں سے دوں؟ اب ان کے گناہ اس پر لا دے جائیں گے، جتنا جتنا حساب سے، اور رب جانتا ہے کس کا کتنا۔ اب گیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر اور کھڑا ہے گناہوں کے انبار لے کر، نیکیاں تقسیم ہوگی، دھکیلا گیا جہنم میں۔ فرمایا میری امت کا غریب آدمی ہے، مفلس، اللہ ہمیں دنیا آخرت کی مفلسی سے بچائے، آمین۔ اور دوسرا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک شخص کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ بھی حدیث میں ہے، لیکن اس نے کسی پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے معاف کروا، وہ کہتا ہے میں اللہ میں تو اس کو معاف نہیں کرتا، اب اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اس کو معاف کر دے، وہ کہتا ہے اللہ میں نہیں معاف کرتا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو جنت کا قیمتی محل دکھائیں گے، اوپر دیکھے گا، اس کے دل میں آ گیا یا اللہ یہ تو میرا ہوتا، اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تیرا ہو سکتا ہے، اللہ وہ کیسے؟ اس کو معاف کر، اتنا قیمتی محل اس کو معاف کر، اللہ میں نے معاف کیا،
تو رب کا جب ارادہ ہو گیا تو پلے سے اس کا کھاتا پورا کر کے دے گا. تو اس لیے کیا ہے, امید بھی رکھے اس رب پر اور ڈرتا بھی رہے. تو یہ مالک یوم الدین, اس دن کا مالک ہے. چیف جسٹس سزا دے سکتا ہے, معاف نہیں کر سکتا. رب کے بعد اختیار ہے, اس نے کیا کرنا ہے, میری مرضی. ہاں شرک لے کر آئے تو معافی نہیں, کان کھول کے سن لے. اس کے سوا میری مرضی, یعنی چاہوں معاف کروں چاہوں نہ کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہ سب نے ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.